من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اللہ کی طرف دعوت دینے کے 3 اصول اللہ پاک نے ان آیات میں بتائے ہیں. فرمایا کہ سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا، کس کی بات اچھی ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے؟ وہ شخص ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کے طرف بلائے، اس کی بات بہترین ہو سکتی ہے. اور صرف بلاتا نہیں ہے، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، مسلمان. تو 3 باتیں ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کی. اللہ پاک نے اس آیت میں طریقہ بتایا ہے. فرمایا ایک تو بہترین بات اللہ کی طرف بلانا ہے، دوسری بات کہ وہ خود بھی اس کا عامل ہو، اور تیسری بات وہ اللہ کا فرما بردار ہو، مسلمان. تو اللہ کی طرف بلانا جو ہے یہ 2 طرح کا ہے. ایک تو جہاں کوئی بھی اللہ کی طرف بلانے والا نہ ہو، وہاں تو یہ دعوت دینا فرض ہے، اور جہاں اور لوگ بھی ہوں وہاں فرض کفایہ ہے. تو یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ آیت جو ہے یہ عام ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، عالم صاحب ہیں، وہ یہ کام جو بھی کرے، نہیں مان، جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ اس فرائض کو پورا کرے گا. تو جو بھی اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے وہ دعوت اللہ ہے. اس میں ہماری جو اذان ہے یہ بھی شامل ہے. اذان جو لوگ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ بھی دعوت ہے. اور جہاں آپ اذان دیتے ہیں تو جو چیز آپ کی آواز سنتی ہے وہ آپ کی گواہی ہے. اور حدیث مبارک میں ہے قیامت کے دن مؤذنین کے گردن سب سے اونچے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کے لیے دعا بھی فرمائی، اللہم اغفر للمؤذنین. اور مؤذنوں کے اللہ مغفرت ہے. اللہم اغفر لارشد الائمہ، یا اللہ جو امام ہیں، جو لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر رکھ، ان کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مؤذن ہوتا تو میں نفلی حج نہ کرتا، بس میں اذان ہی کا اہتمام کرتا. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو مؤذن ہے وہ جب اذان دیتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے وہ مجاہد کی طرح ہے، وہ مجاہد کی طرح ہے. تو اذان بھی ایک دعوت ہے.
لیکن دعوت و تبلیغ جو آج کل پوری دنیا میں چل رہی ہے وہ بھی اسی آیت سے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اپنے طرف سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ وہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے اس سے کہ وہ دعوت بھی دے اور کہے، خود بھی عمل بھی کرے. دو باتیں، اگر عمل نہ کرے دعوت دے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اور آج کل ہمارے باتوں کا اثر بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دعوت تو دیتے ہیں لیکن خود کہیں نہ کہیں جھول ہوتا ہے ہمارے اندر. کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانے کو دیکھو اس نے یہ کام کیا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے جی، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ دعوت بھی دے اور عامل صالح کا اہتمام بھی کرے، نیکی کا اہتمام بھی کرے، اس کی بات زیادہ اثر رکھتی ہے. بھائی یہ بات کرتا ہے تو یہ تو خود بھی اس پہ عامل ہے نا، خود بھی مسجد جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو غلط بات تو نہیں کر رہا، خود بھی نیکی پر عمل پیرا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ مسلمان بھی ہو. کافر کیا دعوت دے گا، وہ تو کفر ہی کی دعوت ہے. اور آج کل ہم سے زیادہ دعوت وہ لوگ دے رہے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، وہ مسلمانوں پہ محنت کرتے ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی پیسے بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے. اور مسلمانوں کا پیسہ عیاشی پہ لگ رہا ہے، ان کا پیسہ مسلمانوں کو کافر بنانے پہ لگ رہا ہے، اور مسلمانوں کا پیسہ بلڈنگیں بنانے اور عیاشیاں کرنے پہ لگ رہا ہے. کوئی ایسی تنظیم سرکاری طور پہ یا ملکی لیول پر نہیں ہوتی کہ بھئی ان کو یہ پیسے دو، ان کو فلاں جگہ بھیجو، یہ تبلیغ کریں، یہ اچھی بات پھیلائیں. بیچارے لوگ جو خود اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت لگا کر وہ یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کو صلہ ملے گا، ضرور ملے گا، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. تو اب آپ برائی کو ہٹائیں گے کس طرح؟ برابر تو نہیں ہے، لیکن برائی کو ہٹانا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے. تو دعوت کس طرح دیں گے؟ ادفع باللتی ہی احسن، بری بات کو اچھی بات سے دور کرو. اچھی بات کرو گے تو بری خود ہی دور ہو جائے گی. ادفع باللتی ہی احسن. اور جو اگر ہمارا کوئی دشمن بھی ہے، مخالف بھی ہے، لیکن جب ہم اخلاص کے ساتھ اس کو دعوت دیں گے تو اللہ پاک نے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے اس شخص کے درمیان دشمنی بھی ہے تو اس دعوت کی برکت سے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دوست بن جائے گا. ایک دفعہ آپ نے دعوت دی، جس طرح بہت سارے واقعات ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ باتیں کرتے تھے، تو ان کو جب پتہ چلتا تو ان کے لیے تحفہ بیچتے تھے کہ یہ لو. تو وہ جب وہ وصول کرتا تو وہ شرمندہ ہوتا کہ بھئی میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. تو جب ایسی بات کریں گے نا کہ اس کی خیر خواہی، اصل میں دین کی دعوت جو ہے یہ نام ہے خیر خواہی کا، کہ بھئی میں اگر نمازی ہوں، میں اگر دین پہ چل رہا ہوں تو میرا یہ دوسرا مسلمان بھائی بھی اس پہ چلے. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ذریعے سے اگر ایک آدمی دین پہ لگ جائے، اور یہ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ارادہ موجود ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بھی نماز پہ لگا دیا تو وہ اپنی جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور ثواب اس کو گھر میں مل رہا ہے. بھئی کسی کو آپ نے نمازی بنا دیا، اس کی نماز میں ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. مفت میں ثواب ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش اس کے لیے کرتے ہیں. اب ہمارے امیر صاحب آج آئے نہیں ہیں، یہ افریقہ اور فلاں ملکوں میں گئے، وہاں نمازی بنا کر آئے، وہ وہاں نماز پڑھ رہے اور ان کو ثواب یہاں مل رہا ہے.
تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بری بات کو اچھائی کے ساتھ تم دور کرو گے تو وہ جو تمہارا مخالف ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھا یہ چیز حاصل کن لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس راستے میں پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ مشکلات آتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، ہمیں تھوڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ مولوی، یہ پانچوں والے، یہ فلاں والے، بستروں والے، لوٹوں والے، تو ان باتوں پہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ یہ جو باتیں اوپر ہوئی ہیں نا، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صاحب نیک بخت لوگ ہوتے ہیں، صاحب سعید اچھے لوگوں کو یہ خوبی حاصل ہوتی ہے، ایک تو صبر کرتے ہیں اور دوسرے ان کی قسمت اچھی۔ اب راستے میں دو دشمن بھی ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے؟ ایک انسان کا اپنا نفس ہے اور ایک شیطان ہے، تو ان کے لیے اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ان سے تم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان تمہیں راستے سے ہٹائے گا، ہاں جی، وہ تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا کہ یہ نہ کرو، یہ اس طرح نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا علاج بھی بتا دیا، دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا، اور حاصل کن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، شیطان راستہ روکتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیے۔ جس کو بھی غصہ آئے، کوئی بات ایسی آئے، شیطانی وسوسہ آئے، تو اس کا علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصے کا بھی علاج ہے، اور اللہ کے راستے میں تکلیفات کا، وسوسوں کا یہ علاج کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کس کی بات اس سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہیں برابر نیکی اور برائی، يَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر اس انسان یا اس شخص جس کو تم دعوت دے رہے ہو، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی مخالفت ہے، دشمنی ہے، تو اس دعوت کی برکت سے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، خیر خواہ بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صاحب نصیب ہے، صاحب قسمت ہے، خوش قسمت ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان تمہیں ورغلائے، دھوکہ دے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، اور اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، سنتے ہیں جو تم کہتے ہو وہ سنتا ہے، آہستہ کہو، اونچا کہو، گھر میں کہو، بازار میں کہو، وہ ہر بات کو سنتا ہے، اور علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ کون کتنے اخلاص سے بات کر رہا ہے، اس کو پتا ہے۔
کون دکھلاوا کر رہا ہے اور کون اخلاص کر رہا ہے، علیم ہے، جانتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔